آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں پیغمبروں کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ نے پیغمبروں پر جو احسانات کیے، خاص طور پر نوح علیہ السلام پر جو اللہ نے احسانات کیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اولادوں کی خوشخبریاں دیں، اور ان کا تذکرہ اللہ نے اچھا تذکرہ چھوڑ دیا، بعد والوں میں سب ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی احسان کیا، الیاس علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یونس اور اسی طرح پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا بتایا کہ ہم نے ان پر کیسے احسان کیا۔ تو پیغمبروں پر جو اللہ کے احسانات ہیں نا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر بھی احسان کیا۔ وہ کیا تھا کہ جی یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قوم نہیں مانی، تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھئی اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ابقا کا معنی لفظی ترجمہ تو فرار ہو نہیں ہے، لیکن ظاہر فرار نہیں ہوئے تھے، وہ تو یہ اجتہاد تھا ان کا کہ بھئی اللہ کے عذاب سے تو ہم سب کو بچنا چاہیے، تو مجھے چلے جانا چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو تو اللہ کے عذاب سے بچاؤں۔ تو یہ سب کچھ یونس علیہ السلام نے اللہ کے خوف میں کیا ہے۔ لیکن پیغمبروں کی جو اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ان کو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ وہ بہت اونچا ہے، تو ان سے چھوٹی سی بھی خطا جو ہے اس پر ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں، اور برے لوگ جو ہیں ان کی بڑی بڑی خطاؤں کو بھی کوئی خطا سمجھتا نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے ابقا کا لفظ استعمال کیا، بلاغت ہے قرآن کی، گویا کہ مالک جب غلام جو ہے نا وہ مالک کی پرمیشن کے بغیر بھاگ جائے تو اس کو آبق کہا جاتا ہے، ابقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، تو گویا اللہ نے یہاں وہی لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ فرار نہیں، وہ تو آرام سے گئے ہوں گے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا رہے ہوں گے۔ تو اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی جس کشتی میں گئے نا تو وہ پہلے سے فل تھی، اسی میں بیٹھ گئے دریا یا سمندر پار کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں طوفان آیا اور وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہمارے ساتھ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی غلام جو ہے اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر بھاگ کر آتا ہے یا کوئی نافرمانی کر کے آتا ہے، تو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی شخص گنہگار ہے، نافرمانی کی ہے کسی نے، تو اس کو جو ہے کشتی سے اترنا پڑے گا۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کشتی میں لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہو، تو ظاہر ہے جب طوفانی موجیں آتی ہیں تو لوڈ کم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اب کسی نہ کسی کو تو نکالنا ہے نا، تو اب کیا کریں بھائی، اب کسی پہ الزام نہیں دھر سکتے، قرآن اندازی ہو، جس کا نام آئے گا اس کو کشتی سے اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا ویٹ بھی کم ہو اور وزن بھی کم ہو۔ تو اب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ فساہما، قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام بھی شریک ہوئے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ سارے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، کافر قوم تھی۔ نام کس کا آ رہا ہے؟ یونس علیہ السلام کا، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ساری زندگی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور وہ نالائق قوم جو ایمان نہیں لے کر آ رہی تھی، جب اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے تو اس کو توفیق ملی ہے، چلو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن ایسی قوم میں یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور نام آیا یونس علیہ السلام کا، تو فکان من المدحضین، ہو گئے مغلوبین میں سے، تو یعنی وہ الٹا وہ پکڑے گئے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ یونس علیہ السلام کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے یونس علیہ السلام نے اس نیت سے چھلانگ لگائی ہو کہ میں کنارے تک تیر کے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ خودکشی تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، تو اور قرآن اندازی سے کوئی شرعی حق ثابت نہیں ہوتا، کسی کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن اندازی میں نام نکالیں نا کہ بھئی فلاں کا نام آیا تو اس کا مطلب اس نے چوری کی ہے یا یہ مجرم ہے، تو قرآن اندازی سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، کیونکہ آج کل بھی لوگ فال نکال رہے ہوتے ہیں اور ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ایسے اس لیے ہوا کہ اب کسی نہ کسی کو تو لوگوں نے اتارنا ہی تھا نا، تو اس لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، اور وہ ایک گویا کہ ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا، بھئی جس کا نام آئے گا اس کو کشتی سے اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے۔ تو یونس علیہ السلام جب نیچے اترے ہیں پانی میں تو فالتقمہ الحوت، آپ کو مچھلی نے نگل لیا، ثابت نگلا، وہو ملیم، اور آپ ملامت کر رہے تھے۔ کیا ملامت تھی یہ؟ اپنے آپ کو، کہ یہ ایک دم آپ کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، کیونکہ جب قوم کو چھوڑ کر نکل رہے ہوں گے ہو سکتا ہے دل میں باریک سا ایک خیال ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، لیکن دوسری طرف اللہ کے عذاب کا بھی خطرہ تھا، تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں بھائی ابھی نکل جاؤ۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا نا تو ان کو لگا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ یہ بھی انسان کے نا نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پر جب آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو یہ خود احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے، یہ بھی نیک ہونے کی علامت ہے۔ بدبخت لوگ، ان پر صبح و شام آزمائشیں آئیں، وہ کبھی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں، وہ اس کو ایک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ قدرتی حادثہ ہے، قدرتی حادثہ ہے، بس قدرتی کہہ کے کبھی بھی ان کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی اپنی۔
لیکن پیغمبروں کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو قدرتی حادثہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی غلطیوں سے بچا کے رکھے اور پھر آزمائشوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے. تو جیسی مچھلی کے منہ میں گئے, ان کو ایک تو ان کو خیال ہوا نا اتنے لوگوں میں نام بھی میرا ہی آیا ہے, بھائی اتنے لوگوں میں ایک آپ ہی کا نام کیوں آیا. اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک تھوڑا سا امکان ہوتا ہے, انسان پانی میں, دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے, کہیں نہ کہیں سہارا مل جاتا ہے اس کو, کوئی دوسری کشتی مل جاتی ہے یا کنارہ مل جاتا ہے. غالب یہی ہے کہ کنارہ قریب تھا وہاں سے, جس یونس علیہ السلام نے یہی نیت کی کہ میں تیر کے نکل جاؤں گا. تو لیکن اترتے ہی ایک بڑی آفت کھڑی ہوئی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہو, تو ان کو احساس ہو گیا بھائی یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے, یہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی مجھے سزا مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے یا میری غلطی پر مجھے تنبیہ ہے. پیغمبروں کو خوب سمجھ لیں, عذاب نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں, ہاں تنبیہات ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. اس کو قرآن نے کہا وَهُوَ ملیم, کہ آپ ملامت کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اللہ کہتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. وہ تسبیح کیا تھی؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح پڑھی انہوں نے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کی قائل نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ تو عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظلم بھی ایک عیب ہے نا, تو اس سے پاک ہے. میری غلطی ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ, تو رہتے مچھلی کے پیٹ میں, اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک. یہ قیامت تک اصل میں ایک عربی محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مچھلی بھی قیامت تک رہتی ہے اور وہ پیٹ میں بھی قیامت تک رہتے. ظاہر ہے مچھلیاں تو مرج کے ختم ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ پیٹ میں رہتے بھی تو ہضم کر لیتی. تو یہ قیامت تک کنایا ہے کہ کبھی بھی اس مچھلی سے نکلنا نصیب نہ ہوتا. جیسے کہ اللہ نے نکال دیا نا, ہم کہتے ہیں نا قیامت تک کے لیے تو گیا, یہ آدمی تو گیا. تو یہ محاورے ہیں جو قرآن بھی عربی محاوروں میں, عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو وہی محاورے قرآن بھی استعمال کرتا ہے جو عرب میں اور آج بھی استعمال ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں قیامت تک میں یہ نہیں کروں گا, قیامت تک, بھائی قیامت تک تو زندہ ہی نہیں رہے گا. تو یہ بتانے کے لیے کہ نکلنا نصیب نہیں ہوتا اس مچھلی سے. تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ, ہمیشہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن ہم نے کیا کیا ان کو, انہوں نے چونکہ تسبیح پڑھی اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ان کو ڈال دیا ایک خالی میدان میں. چٹیل میدان تھا جس میں مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کے یا دریا کے کنارے آ کے ان کو اگل دیا, اور جیسے ہی اگلا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک میدان میں, وَهُوَ سَقِيمٌ, اور وہ نڈھال پڑے ہوئے تھے, بیمار جیسے ہوتے ہیں نا نڈھال, اس طرح نڈھال پڑے ہوئے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً, پھر ہم نے ایک درخت اگایا ان کے اوپر, مِن یقطین, بیل سے. درخت کا اطلاق تو تنے والے درخت پر ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں وہ درخت تنے والا درخت نہیں تھا بلکہ بیل دار درخت تھا, بیل. تو علماء نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پہلے سے کوئی درخت موجود ہو جس میں شاخیں میں پتے وتے نہ ہو, چھاؤں نہ ہو, تو اللہ نے اپنی قدرت سے بہت جلدی اس کے اوپر ایک بیل چڑھا دی. تو وہ درخت بھی تھا اور بیل بھی. یعنی ویسے کیونکہ بیل تو زمین پہ پھیلتی ہے نا, اس کا سایہ نہیں ہوتا, اور درخت جس پہ پتے نہ ہوں تو وہ بہت تیزی سے اس کے پتے اگتے نہیں, لیکن بیلیں بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہیں. تو اللہ نے ایک درخت تھا, چٹیل میدان تھا, لیکن میدانوں میں ایسے جھاڑ بھجکڑ ہوتے ہیں, تو ایسے خالی درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے سوکھے تنے ہوتے ہیں. تو ایسے سوکھے تنے دار درخت کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بیل چڑھا دی تھی, جس بیل نے پورا اس درخت کو ڈھانپ لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس نے سایہ کر دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ, اللہ کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو بھیجا تھا 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ, یعنی اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, بس وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور ہم نے ایک خاص مدت تک کے لیے ان کو دنیا میں فائدہ پہنچایا. تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب دیکھا تھا نا, تو وہ فوراً گڑ گڑانے لگی اور یونس علیہ السلام کو وہ تلاش کرنے لگے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ ایمان لائیں اور آپ کی شریعت کو فالو کریں. لیکن یونس علیہ السلام تھے ہی نہیں. اب وہ قوم پھر رہی ہے دائیں بائیں کہ بھائی کہاں گئے یونس علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر, ہم تو آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں. تو یہ خوش قسمت قوم تھی, ورنہ قرآن کہتا ہے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس نے عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو. سب قوموں نے جب عذاب دیکھا نا تو مذاق ہی اڑایا اس عذاب کا. یونس علیہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیسا عذاب کا مذاق اڑایا تھا. پانی برسنا بھی شروع ہو گیا نا, تو بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو پانی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سآوی الی جبل, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ بچا لے گا مجھے پانی سے. انسان کی آنکھیں جب اندھی ہوتی ہے نا, یہ ملحد اور ایتھیسٹ لوگ ایسے ہی اندھے ہوتے ہیں, صبح و شام اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتے یہ لوگ. ایک ملحد کو میں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک جنگل میں ایک مرغی کس طرح سے اپنے چوزوں کے دفاع کے لیے
ایک بڑے جانور سے لڑ رہی ہے, اتنا کمزور جانور ہے مرغی, اور کتنے بڑے درندے سے لڑ رہی ہے. میں نے اس کو بھیجی, میں نے کہا دیکھو کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ ایسے سافٹ ویئر اس میں کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان کو اس نے خطرے میں ڈال دیا؟ کون سے انسٹیٹیوٹ نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں؟ تو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے خدا کے انکار کے لیے. کب تک آپ اپنے عقل کو, اپنے ضمیر کو جو ہے مطمئن کرتے رہو گے ایسے جھوٹ بول بول کے؟ تو یہ خدا کے پیدا کیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مرغی کے دل میں چوزوں سے محبت, اپنے بچوں سے محبت اللہ نے رکھی ہے, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. ایسی ایوالویشن جو آٹومیٹیکلی اتنی حسین طریقے سے چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایسے سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہو گئے کہ بھئی ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام بن گیا؟ تو یہ بڑے بے حس ہوتے ہیں یہ لوگ. تو قومیں اکثر بے حسی ہوتی ہیں. جب عذاب آتا ہے نا, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا نا قوم عاد نے, تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا, یہ تو روزمرہ کے معمول کے بادل ہیں. جبکہ ان کو پیغمبر کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے, پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا. لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم خوش قسمت تھی, جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ڈر گئے, اور ابھی عذاب برسا نہیں تھا, کیونکہ جب برسنا شروع ہوتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ فرعون جب ہوتے لگے نا اس کو پانی میں, تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو جب عذاب برسنے لگا, عذاب برسنے سے پہلے جب قریب آ گیا نا, تو ان کو یقین ہو گیا بھئی یہ عام نارمل وہ نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو وہ ایمان لے آئے. اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھی نجات دی اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیج دیا, اور وہ سب کے سب مومن ہو گئے. فآمنوا, اللہ کہتے ہیں فمتعناہم الی حین, ہم نے ان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت, یعنی دنیا میں فائدہ پہنچا دیا. کیونکہ موت کے بعد تو پھر ظاہر ہے دنیا کے فائدے ختم, موت کے بعد تو پھر آخرت کی زندگی ہے, اس کا مدار اس اعمال پر. یعنی وہ جو عذاب آ رہا تھا ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے, وہ ٹل گیا. فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون. اب اس صورت کے اختتام پہ نا اللہ تعالیٰ اصل مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے واقعات تمہیں سنا دیے پیغمبروں کے, ان سب میں قدر مشترک تھی توحید. سب نے شرک کے خلاف بات کی ہے. نوح علیہ السلام سے لے کے الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام, یہ سارے شرک کے خلاف تھے. اور ظاہر ہے لوط علیہ السلام نے پھر کبیرہ گناہ کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو ہوموسیکشولیٹی اس قوم میں تھی. تو ان سب میں قدر مشترک تھی ایک اللہ کی مان کے چلو. جب ایک اللہ کی مانیں گے تو ہی پھر بیٹا بھی ذبح کر سکتے ہو آپ, جانور بھی ذبح کر سکتے ہو, ہوموسیکشولیٹی سے بچ بھی سکتے ہو, ورنہ عقلی دلائل کے میں ہی پھنسے رہو گے آپ. تو اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کی قدر مشترک کیا تھی؟ اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں کہ تم نے ان قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات بھی دیکھ لیے, تم نے ہمارا پیغمبروں کو مصیبتوں سے بچانا بھی دیکھ لیا. اب بتاؤ اے مشرکین مکہ کہ کیا وہ خدا صاحب اولاد ہو سکتا ہے؟ عیسائی کہتے تھے اللہ کے ہاں بیٹا ہے, انہوں نے مخلوق کو اللہ جیسا بنا لیا, عیسیٰ کو اللہ جیسا بنا لیا. اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یعنی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیا نا, بیٹیاں کا مطلب تو اسی کی جنس میں سے ہے. تو اب اللہ ان واقعات سنا کے کہتے ہیں اب ذرا آپ ان سے پوچھئے علی ربک البنات, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون, اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یعنی نسبت بھی بیٹیوں کی اللہ کی طرف کر دی ہے, تو جو ان کے نظر میں خود بری ہے. یہ اتنی بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں, قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جب ان کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت سے ان کے منہ پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کالک مل دی ہو. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, قوم سے چھپتا پھرتا ہے ذلت محسوس کر کے. تو جس بیٹی کی یہ نسبت اپنی طرف نہیں کرتے, ان بیٹیوں کی نسبت انہوں نے میری طرف کر دی ہے. یعنی ویسے تو اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت بھی بری ہے, جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں بیٹیوں کی طرف نسبت کرنا تو خود ان کے عقیدے میں بھی غلط ہے. تو یہ اللہ کی طرف کیسی ایک ایسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جو اپنی طرف نہیں کرتے. فاستفتہم, لہذا آپ ان سے پوچھئے علی ربک البنات, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون, اور ان کے لیے بیٹے. یعنی جب سلیکشن کی بات آتی ہے ان کو اختیار دے دیا جائے کہ بیٹیاں چاہیے یا بیٹے, تو اپنے لیے بیٹے پسند کریں گے, اور اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہ بیٹا نہیں, اللہ کے بیٹیاں ہی بیٹیاں اور وہ فرشتے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا, کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں عورتیں بنایا ہے؟ وہم شاہدون, یہ گواہ تھے اس وقت. یعنی فرشتے تو نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کر کیوں رہے ہیں؟ تو اصل میں اللہ اپنی طاقت اور قدرت اور یہ واقعات بیان کر کے نا بتا رہے کہ اے نبی یہ سب کچھ باتیں بتانے کے بعد اب آپ ان سے پوچھئے کہ جو اتنا طاقتور خدا ہے کیا وہ صاحب اولاد ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. الا انہم من افکہم لیقولون, خبردار سنو یہ لوگ اپنے جھوٹ میں یہ بات کہتے ہیں ولد اللہ, کہ اللہ نے جنا ہے کسی کو. وانہم لکاذبون, اور یہ جھوٹے ہیں.
اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح دے دی؟ یعنی وہ اگر اولاد رکھنا چاہتا اپنے لیے تو اس کے پاس دو آپشن تھے، لڑکے رکھ لیتا یا لڑکیاں، تو وہ لڑکے چھوڑ کر اپنے لیے لڑکیاں رکھ رہا ہے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی تو جو کام تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو. یعنی اصل میں تو اللہ کے لیے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، یہ تو مشرکین کے ذہن کے مطابق ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں جو چیز بہت ہی ذلت کا ذریعہ ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے ہاں تو بیٹے بیٹیوں میں فرق نہیں ہے، دونوں کو اللہ نے یہب لمن یشاء اناسا گفٹ کہا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر، بیٹی بھی گفٹ ہے بیٹا بھی گفٹ ہے. تمہارے خیال کے مطابق تو بیٹی ذلت ہے، تو یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا کہ ایک طرف بیٹی کو ذلت کی چیز سمجھتے ہو اور دوسری طرف اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو. افلا تذکرون ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹیاں بنایا ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، عقلی دلیل تو ہو نہیں سکتی، کوئی نقل والی دلیل، کوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ جنات کو بھی اللہ کا رشتہ دار کہتے تھے. بعض معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ جنات معاذ اللہ اللہ کی جو ہے زوجات ہیں، تو کوئی نہ کوئی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ فرشتے ہیں اور جنات ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی جو ریلیشن بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، رشتہ داری والا ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسب ٹھہرا دیا، حالانکہ جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ بھی عذاب میں حاضر ہوں گے. یعنی جس جن کو خود یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن میں جہنم کی آگ میں جلوں گا، اسی جن کو تم اللہ کا رشتہ دار ٹھہرا رہے ہو، تو وہ جن بھی ہنسے گا تمہاری باتوں پہ کہ میں تو خود اتنا کمزور ہوں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، مجھے جہنم میں جائے. جیسے شیطان بھی تو ایک جن ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں گا. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کا تعلق پچھلی آیت سے، ہاں وہ حاضر نہیں ہوں گے آگ میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص جو سلیکٹڈ ہیں. یعنی جنات میں بھی اللہ کے کچھ نیک لوگ، نیک جنات ہیں جو جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا.